بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج ٹی وی۔ میں ہوں محمد جواد احمد۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سابق وزیر خزانہ اور نامزد وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے۔ وہ پاکستان گزشتہ رات پہنچ چکے ہیں اور کس کے ہمراہ وہ پاکستان آئے، ان کا پاکستان آنے میں کس کس کا کردار رہا، عدالتوں میں جو ان کے کیسز ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے کیا وہ اب تیار ہیں۔ ان تمام معاملات پہ جو ہے ہم بات کریں گے، اور پاکستان آنے کے بعد ان کا کیا کردار ہوگا حکومت کے حوالے سے، اور تمام جو پہلو چل رہے ہیں اس وقت سیاست میں، اور ڈالر کا اور اکانومی کا جتنا بھی ایشو چل رہا ہے سب میں ان کا کیا کردار ہوگا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو اسحاق ڈار صاحب 2017 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی اور نواز شریف صاحب نااہل ہوئے، تو اسحاق ڈار صاحب کی جو ہے وہ وزارت خزانہ بھی ان کے ہاتھ سے چلی گئی۔ لیکن بعد میں جب شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت بنی، جو مسلم لیگ نون کی ہی حکومت ہے، تو اس میں بھی اس میں اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ کا قلمدان سونپا گیا۔ 2017 میں ہی نیب کورٹ نے جو ہے احتساب عدالت نے جو ہے اسحاق ڈار صاحب پہ فرد جرم عائد کر دی آمدن سے زائد اثاثات کے کیس میں، جس میں اسحاق ڈار صاحب پہ جب فرد جرم عائد کی گئی تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے، اور کہا گیا ان کی جانب سے عدالت میں جواب جمع کرایا گیا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ باہر علاج کرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ سعودی عرب گئے، سعودی عرب سے پھر وہ برطانیہ چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے اپنا علاج کرایا، اپنی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ عدالت میں وقتاً فوقتاً جمع کراتے رہے۔ پھر ان کے وکیل کی جانب سے جب عدالت کی جانب سے ان کو بار بار پیش کرنے کا اصرار کیا گیا تو اسحاق ڈار صاحب نہ پیش ہوئے، تو عدالت نے ان کے جو ہے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ اس کے بعد کچھ ٹائم بعد ہی 2017 میں ہی عدالت نے اسحاق ڈار صاحب کو مفرور قرار دے دیا اور ان کی جو اثاثہ جات ہیں ان کو نیلام کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس دوران اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے، جو باہر ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس وزارت سے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ وہ پاکستان سے باہر تھے اور پاکستان نہیں آ رہے تھے، اس لیے انہوں نے وزارت خزانہ سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد سے اب تک وہ لندن میں ہی موجود تھے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی وہاں پہ نون لیگ کے باقی امور کو دیکھ رہے تھے۔ اب کیونکہ نون لیگ کے پاس دوبارہ سے حکومت آ گئی اور معاشی معاملات اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب کی مدت بھی پوری ہو چکی ہے، انہوں نے اپنی کوشش کی کہ معاشی معاملات کو سنبھالا جائے اور IMF سے ڈیل کی، لیکن اس کے باوجود ڈالر جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ باہر ملک دوروں پہ تھے، وہ لندن گئے، لندن میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی، آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بھی اس میں بات ہوئی، اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب کی وزیر خزانہ کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ پھر وہ امریکہ چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے UN میں خطاب کیا۔ اس کے بعد دوبارہ وہ لندن آئے، نواز شریف صاحب سے اسحاق ڈار صاحب سے میٹنگ ہوئی، اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے اور عدالتوں کے سامنے بھی پیش ہوں گے، لیکن وہ وزارت خزانہ کا حلف اٹھائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ گزشتہ رات دیکھنے میں آیا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ رات کو پہنچ گئے ہیں، اور آج صبح انہوں نے عدالت میں پیش ہونا تھا، وہ نیب کورٹ گئے عدالت میں اپنی پیشی کے لیے، عدالت کے سامنے پیش ہونے کے لیے، لیکن جج صاحب کی چھٹی کے باعث جو ہے وہ ان کا کیس سماعت نہیں ہو سکی۔ وزیر داخلہ کو بتایا گیا آئی جی اسلام آباد کی جانب سے کہ جج صاحب چھٹی پہ ہیں، جس کے بعد وزیر داخلہ نے کہا کہ جب وہ آئیں گے تو تب ہی ہم آئیں گے، جس کے بعد وہ واپس روانہ ہو گئے۔ اب خبروں میں یہ آ رہا ہے کہ آج منگل کے روز ہی جو ہے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ایز اے سینیٹر جو ہیں وہ حلف اٹھائیں گے۔ 2018 میں اگر آپ کو یاد ہو تو اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ کے الیکشن میں کنٹیسٹ کیا تھا نون لیگ کی جانب سے اور وہ سینیٹر بن گئے تھے، لیکن ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے وہ اپنا جو حلف ہے وہ نہیں اٹھا سکے تھے۔ جو ان کا حلف تھا وہ پینڈنگ تھا، جس پر وہ آج جو ہے وہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں، جس کے بعد وہ باقاعدہ طور پر جو ہے ایز اے وزیر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں شامل ہو سکیں گے۔ اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ کل بروز بدھ جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کابینہ میں
باقاعدہ طور پر وزارت خزانہ کا حلف اٹھا لیں گے، کیونکہ جو پہلے وزیر خزانہ ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے اپنا استعفیٰ وربلی طور پر لندن میں جمع کرا دیا ہے، اور ان کی قانونی طور پر مدت بھی ختم ہو چکی ہے، جس کے بعد کل بروز بدھ جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کے امکانات ہیں کہ وہ اپنا حلف جو ہے بطور وزیر خزانہ اٹھائیں گے۔ اور اسحاق ڈار صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح پہلے 3 بار میں وزیر خزانہ رہا اور ملک کو معاشی مسائل سے نکالا، اسی طرح کوشش کریں گے کہ اس بار بھی ملک کے جو ہے معاشی معاملات کو دیکھا جائے اور ان کو حل کیا جائے، اور اس کے بعد ملک کو جو ہے پازیٹیوٹی کی طرف جو ہے اکانومی کو لے کے جایا جائے، پازیٹیو چینج کی طرف لے کے جایا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اپنے معاملات میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں، اور عدالتوں میں جو اسحاق ڈار صاحب کا کیس چل رہا ہے وہ جب سماعت ہوگی تو وہ اس حوالے سے کیا عدالت جو ہے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ کی گرفتاری جو معطل کر دیے گئے ہیں، لیکن مستقل طور پر جو ہے ان کی گرفتاری کا حکم دے گی عدالت یا نہیں دے گی، یا ان کو جو مفرور قرار دیا گیا ہے وہ ٹائٹل ان کا ختم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یا ان کے جو آمدن سے زائد اثاثجات کے کیس ہے اس میں کیا آگے پروگریس ہوگی، یہ اب آنے والا وقت بتائے گا۔ ہماری ویڈیو یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آپ سے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے چینل گونج ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی موجود جو ہے وہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ تک جو ہے ایسی سٹوریز لاتے رہیں گے جو آپ کو معلومات جس سے آپ باخبر رہیں۔ تو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے جو ہے ہمارا بیل آئیکن جو ہے وہ پریس کر دیجیے، ساتھ ہی ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور لائک کا بٹن بھی پریس کر دیجیے۔ بہت شکریہ۔